رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان مسنون دعاؤں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ جس طرح ہم ظاہری اسباب استعمال کرتے ہیں حفاظت کے، ان کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم اور ضروری سبب وہ مسنون دعائیں ہیں۔ جب آدمی گھر سے جیسے نکلتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے موٹر سائیکل کا سفر ہے، ہیلمٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، سفر کی حفاظت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان وہ سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طرح ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی اور باطنی جو سبب ہے جس سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہے مسنون دعاؤں کا۔ اس لیے جب آدمی سفر کا آغاز کرے مسنون دعا پڑھے، صبح کا آغاز ہو مسنون دعا پڑھے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، حضور نے جو دعائیں جس مواقع پر بیان فرمائی ہیں ان دعاؤں کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور ان دعاؤں کے بڑے فوائد سامنے آتے ہیں۔ مسنون اعمال کے اندر اور مسنون افعال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے۔ حضرات سلف دعاؤں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ظاہری طور پر وہ لوگ تکالیف سے محفوظ ہوا کرتے تھے، ان کی جان مال محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ ایک دفعہ حدیث سنا رہے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کہا 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو تم شام تک تکلیفوں سے محفوظ رہو گے، شام کو پڑھو تو صبح تک مصائب اور تکالیف سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ انہوں نے جب یہ روایت انہیں بیان کی تو شاگردوں میں سے ایک ان کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا اگر تکالیف سے حفاظت ہوتی ہے تو آپ کے جسم پر کیسے فالج ہو گیا، تو کیا آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی؟ اب یہ شاگرد کے دیکھنے سے ہی بات سمجھ گئے تو ابان بن عثمان رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا، ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ۔ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تم سے بیان کی، لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر میں ایک بات طے تھی، تو جس دن مجھ پہ فالج کا یہ حملہ ہوا ہے اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، یہ مسنون دعا نہ پڑھ سکا، اسی دن میرے پر یہ فالج کا حملہ ہوا ہے، جب تک میرا اہتمام تھا تو میں اس سے محفوظ تھا۔ تو یعنی ابان بن عثمان نے بتلایا جب تک دعا پڑھتا رہا میں محفوظ تھا، جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اس دن میرے اوپر بیماری کا یہ اٹیک ہوا ہے۔ تو انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھے، اللہ تعالیٰ تکالیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کا مکان قریب ہے کہ جل جائے، ارد گرد کے مکانات جل چکے ہیں، آپ فوراً آئیے۔ حضرت ابو الدرداء نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہا حضرت جلدی آئیے، ارد گرد کے مکانات جل رہے ہیں، کہیں آپ کا مکان نہ جل جائے، اپنے سامان کو باہر نکالیے۔ حضرت ابو الدرداء نے پھر توجہ نہ کی۔ جب تیسرے آدمی نے آ کر بتایا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اور فرمایا میرے مکان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے مسنون دعا پڑھی ہے، اور جو آدمی دعا کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گئے تو واقعی ارد گرد کے مکانات تو جل چکے تھے، سامان جل گیا تھا، لیکن حضرت ابو الدرداء کا جو مکان تھا درمیان میں وہ بالکل محفوظ تھا، ان کے مکان کو اور ان کی جائیداد کو سامان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسنون دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کچھ کفار آئے تو ان کفار کے پاس زہر تھی، بعض نے انگوٹھیوں میں رکھی تھی اور بعض کے بعد ایک شیشی میں تھی۔ خالد ابن ولید نے پوچھا تم نے یہ زہر کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو ہم اس زہر کو کھا لیتے ہیں تاکہ ہماری موت آ جائے اور دشمن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے ہم یہ زہر اپنے پاس رکھتے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کیا اس زہر کے کھانے سے موت آ جاتی ہے؟ کہا جی یہ زہر اتنی خطرناک ہے، کوئی بھی کھائے فوراً موت آتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا زہر کھاؤ اور موت نہ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہر میں موت کی کوئی طاقت نہیں، موت در حقیقت اللہ کے حکم سے آتی ہے، زندگی اور موت اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، زہر کے ذریعے سے موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کھاؤ تھوڑی دیر بعد موت آ جائے گی۔ خالد بن ولید نے کہا اگر میں یہ کھاؤں اور موت طاری نہ ہو تو کہا ہم لوگ ایمان قبول کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور مسنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد وہ زہر کھا لی۔ زہر کا کوئی اثر نہ ہو، تھوڑا سا پسینہ آیا، پسینہ صاف کیا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے اب خالد بن ولید گریں گے اور موت آ جائے گی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تو اتنے اس واقعے سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ تمہارا دین سچا دین ہے اور دین میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے مسنون عمل میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے مسنون اعمال کا جب انسان اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت ان اعمال کے بدولت انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا جہاں گھر ہے اور اس کے گھر کے ایک پیچھے کی جگہ خالی ہے اور اس خالی جگہ میں سب شیاطین اور جنات جمع ہیں۔ تو اتنے میں ابلیس آتا ہے، ابلیس کے لیے ایک تخت لگتا ہے، تو ابلیس کہتا ہے من لی بعروۃ ابن زبیر، کون ہے جو عروہ ابن زبیر کو پکڑ کے لائے گا؟ تو ایک جماعت کہتی ہے ہم جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ جماعت جاتی ہے لیکن ان کو نہیں لا سکتی۔ تو یہ کہتے ہیں ان کے ارد گرد کوئی حصار ہوا ہے، ہم اس کو نہیں لا سکتے۔ دوسری جماعت کہتی ہے ہم جائیں گے، وہ جماعت جاتی ہے عروہ ابن زبیر کے پاس تاکہ انہیں لے کر ابلیس کے پاس آئیں، تو ان کے ارد گرد ایسا حصار ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اس ابلیس کو بہت غصہ آتا ہے، یہ چھلانگیں مارتے ہوئے کودتے ہوئے کہتا ہے کون عروہ ابن زبیر کو پکڑ کے لائے گا؟ پھر ایک جماعت اٹھتی ہے کہ ہم لے کر آئیں گے، یہ لوگ بھی جاتے ہیں لیکن واپس نہیں لا سکتے۔ 3 جماعتیں چلی گئی، چوتھی جماعت گئی، وہ بھی عروہ ابن زبیر کو نہ لا سکے۔ اب کہتے ہیں یہ شیطان بڑا مایوس ہو گیا کہ کوئی بھی انہیں نہ لا سکا، تو اس نے کہا چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں، تو یہ شیاطین اور جنات واپس چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب صبح اٹھے عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے پاس گئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا شیاطین کی بڑی جماعتیں تمہارے پاس گئیں لیکن کوئی بھی تمہیں ابلیس کے پاس نہ لا سکا، آخر تم نے کس چیز کا حصار کیا تھا؟ تو انہوں نے دعا بتائی کہ میں مسنون دعا رات کو پڑھ کے سوتا ہوں، تو اس دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ ابلیس کی جماعت در جماعت جاتی رہی لیکن عروہ ابن زبیر کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسنون اعمال میں بہت طاقت رکھی ہے، اس لیے انسان کوشش یہ کرے اپنی زندگی میں ان اعمال کو لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ایک روایت منقول ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقۃ الفطر کی حفاظت پہ مقرر کیا تھا۔ صدقۃ الفطر کی جو کھجوریں جمع کی گئی تھیں، کچھ کھجوریں تھیں کچھ جوں تھیں، تو آپ نے ابو ہریرہ سے کہا تم اس کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ ان پر چوکیدار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ کھجوریں لے کر بھاگنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے اپنی شکوے شکایت کی اور اپنی مفلسی کا بتایا کہ میرے گھر کے اندر مفلسی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک میں تڑپ رہے ہیں، اس لیے یہ کھجوریں مجھے کھانے کے لیے چاہیے تاکہ کچھ میں کھاؤں کچھ اپنی اولاد کو دوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ رات کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمہارے پاس آئے گا۔ دوسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا، کچھ رات گزرنے کے بعد پھر وہ شخص آیا، کھجوریں لے کر بھاگنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا۔ پھر جو جانے لگا اب میں نے کہا میں تجھے حضور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے میری منت سماجت کی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مفلسی ہے، میری اولاد بھوک کی حالت میں ہے۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے اس رات کے قیدی کا کیا ہوا؟
فرمایا یا رسول اللہ بڑی منت سماجت کر رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا۔ ابو ہریرہ وہاں پر کھڑے ہیں، پھر یہ آ گئے اور کھجوریں لے کر جیسے ہی جانے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیے، کہا اب تو تجھے حضور کے پاس لے کر جاؤں گا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، 2 دن سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں لیکن تو باز نہیں آ رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پکڑا، لے جانے لگے تو اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ بات تجھے بہت فائدہ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام دین کے بڑے حریص تھے، وہ چاہتے تھے دین کی کوئی بات، علم کی کوئی بات ان کے سامنے آئے، تو اس نے کہا تم آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو تو تم شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے، ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور شیاطین تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے اس میں یہ بہت طاقت رکھی ہے۔ تو یہ بات، علم کی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ تو انہوں نے پورا واقعہ سنا، یا رسول اللہ اس رات بھی وہ آیا تھا، میں نے پکڑا، آپ کے قریب لا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ فائدہ دے گی کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو تو تم شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، یہ بات اس نے سچ کہی ہے حالانکہ ہے یہ بڑا جھوٹا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان تھا جو انسانی صورت میں آتا تھا اور آ کر تمہیں تنگ کرتا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی وہ سچی بات کہی ہے، یہ جھوٹا، یعنی بات کیا سچی کہی کہ آیت الکرسی میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اس لیے انسان رات سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، گھر سے جب نکلے تو مسنون دعاؤں کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مسنون اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص رات کو اٹھا، جب پانی پینے لگا تو مشکیزے کے اندر پانی تھا، لیکن مشکیزے کا منہ اوپر سے کھلا ہوا تھا، تو اس نے پانی مشکیزے سے لیا، تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسنون عمل ہے پانی کو دیکھ کر پیا جائے، تو اس نے دیا جلایا، پانی کو جو دیکھنے لگا تو پانی کے اندر ایک زہریلی چیز موجود تھی، تو کہا اگر میں یہ پانی پی لیتا تو ممکن تھا مجھے بہت تکلیف لاحق ہوتی، کہیں موت واقع نہ ہو جاتی، لیکن ایک مسنون عمل نے میری زندگی کو بچا دیا۔ مسنون عمل کیا تھا؟ پانی دیکھ کر پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسنون اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہا کہ ایک ڈرائیور اپنے کنڈکٹروں کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، جس طرح یہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں مانسیرا، گلگت، چترال تک، تو اسی طرح ایک گاڑی میں سفر ہو رہا تھا، تو ایک جگہ راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، تو کنڈکٹر نیچے اترا اور ٹائر تبدیل کیا۔ اب ایک ہوٹل پہ یہ لوگ رکے تو وہاں پہ کھانا کھانے لگے، کنڈکٹر نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد موت واقع ہو گئی۔ اب سب پریشان کہ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی اور کوئی حادثہ بھی ایسا پیش نہیں آیا، اچانک اس کی کیسے موت واقع ہو گئی، بالکل تندرست و توانا نوجوان تھا۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ موت کا ظاہری کیا سبب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے اس نے ٹائر تبدیل کیا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور جو اس کے ہاتھوں پہ یہ زہر لگ گیا ہو۔ اب جو ٹائر کو دیکھا گیا تو وہ ٹائر نے راستے میں آتے ہوئے کوئی سانپ گزر رہا تھا، تو گاڑی تیز رفتاری میں جو گزری تو سانپ کو کچل دیا تھا، تو سانپ کو کچلنے کی وجہ سے وہ زہر ٹائر کے ارد گرد لگ گیا تھا۔ تو اس نے جو ٹائر تبدیل کیا تو وہ زہر ہاتھوں پہ بھی لگا ہوا تھا لیکن ہاتھ دھوئے نہیں تھے، اور اسی طرح کھانا کھا لیا تو زہر کے اثرات جسم میں گئے اور اس سے موت واقع ہو گئی۔ تو اگر یہ مسنون عمل پر عمل کر دیتے تو شاید زندگی بچ جاتی۔ اللہ رب العزت نے مسنون اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے، تو ہاتھ دھو لیتے تو بڑے حادثے سے حفاظت ہو جاتی۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسنون اعمال میں ایسی تاثیر رکھی ہے جن اعمال کی وجہ سے انسان تکالیف سے، حوادث سے، پریشانیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے مسنون اعمال کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور انہیں بھی یہ مسنون دعائیں سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں لائیں۔ اس سے حضور کا قرب بھی ملے گا اور انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔